الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 13 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، جس میں 13ویں آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ یعنی آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اس سے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ بعض نے اس کے ظاہر کو لیا کہ باقاعدہ ایک تختی کی شکل میں گلے میں ہار کی شکل میں قسمت لکھ کر ڈال دی جاتی ہے، اور بعض نے مراد یہ لی ہے کہ لوح محفوظ میں انسان کے لیے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے یا نہیں، اس کی تفصیل آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کی گئی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالی جائے گی، ایک لکھا ہوا نام اعمال ہوگا، یلقاہ پائے گا وہ اسے منشورہ کھلا ہوا۔ یعنی یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ برود قیامت نامہ اعمال کا ملنا یہ حق ہے، اور قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کا ایک نام اعمال ہوگا جو اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ تو آیات کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا یہ لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کے ظاہر کو اخذ کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ لہٰذا اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ باقاعدہ ایک کتاب کس قسم کی ہوگی جس میں ہماری پوری زندگی کا عمل لکھا ہوگا، اور وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، پھر انسان اپنے اعمال کو پڑھے گا۔ اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنا یہ نام اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یعنی آج ایسا نہیں کہ تمہیں تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کروائی جائے، باقاعدہ سمجھایا جائے دیکھو یہاں غلطی ہوئی، یہاں غلطی ہوئی۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو ایسا شعور عطا فرمائے گا کہ سابقہ زندگی کی گئی اغلاط خود بخود وہ پہچان لے گا کہ اس مقام پہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، اس مقام پہ میں نے کوئی اچھا کام کیا، یعنی ہر چیز کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ وہ اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہوگا، کسی اور کو اس کا حساب و کتاب گرفت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنا حساب کر لے گا۔ من اہتدی، جو شخص ہدایت پر آیا یا اس نے ہدایت کو اختیار کیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے خود اپنی جان کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو محض وہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر، یعنی گمراہی اختیار کرتا ہے خود اسی کے خلاف، اپنی جان کے خلاف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے کوئی ایسا کمال نہیں کیا، یا کمال اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو یا دین پر کوئی احسان کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدایت حاصل کرنا خود اس کی ذات کو نفع دلواتا ہے، اس کی ذات کے لیے نافع ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گمراہی اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یا دین کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی برود قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے گناہوں کی پاداش میں دوسرے کی گرفت کر لی جائے۔ مثلا بیٹا یہ کہہ دے کہ جی مجھ سے گناہ ہوئے تھے تو میرے بھائی کو فدیے کے طور پہ قبول کر لیا جائے، یا باپ یہ کہے کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی اس اعتبار سے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے نام اعمال میں یا دوسرے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ڈالا جائے گا بلا کسی وجہ کے۔ ہاں وجوہات ہوئیں تو ضرور اٹھائے گی وہ، اس طریقے سے مثلا کہ جیسے کسی پر ظلم کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ پہلے مظلوم جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر وہ نیکیاں پوری ہو جائیں گی اور ابھی ظالم کا ظلم باقی ہوگا تو پھر مظلوم کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب یہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی نارمل حالت میں کہ بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے پہ بوجھ بن جائے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ باپ یہ کہے کہ بغیر کسی وجہ کے بس مجھے نہ پکڑا جائے، میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے، میری جگہ اس کو قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے
فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے یہ آیت کا یعنی اس آیت کے تحت یہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم برود قیامت ایک دوسرے کو جو فائدہ پہنچائیں گے وہ اس کے تحت آتا ہو اور یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی دیکھو کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لہٰذا شفاعت بھی جائز نہیں ہے، شفاعت کا تصور نہیں رکھنا چاہیے، یا مطلب یہ کہ ایک کی نیکی دوسرے کے لیے نافع نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہاں بوجھ اٹھانے کا تذکرہ ہے، ایک کی نیکی کا دوسری کی نیکی سے فائدہ اٹھانا یا شفاعت کے ذریعے لوگوں کی نجات ہو جانا، اس کا یہاں تذکرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ صحیح ترین احادیث کریمہ اور بے شمار آیات مقدسہ شفاعت پر دال ہیں، اور انشاءاللہ موقع آئے گا موقع کی مناسبت سے آپ کو آیات کے تحت عرض کریں گے کہ ایک آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے نافع ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کہ آگے چل کر جب یہ واقعہ آئے گا جو مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور طویل واقعے کے بعد پھر یہ ایک گاؤں کے اندر پہنچے اور گاؤں والوں سے انہوں نے تمنا کی کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ پھر انہوں نے ایک جگہ دیکھا، اسی گاؤں کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پھیرا تو دیوار سیدھی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر مطلب اظہار ناراضگی فرمایا کہ ان گاؤں والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، تو اللہ کے حکم سے پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل یہ دیوار دو بچوں کی تھی، اس کی دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دیوار اپنی جگہ قائم رہے، خزانہ چھپا رہے، جب بچے جوان ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرمائے گا، یہ کھودیں گے تو خزانہ ان کو مل جائے گا۔ اور یہ حفاظت کا تمام اہتمام کیوں ہوا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں باپ کا اطلاق جس طرح سگے باپ پر، حقیقی باپ پر ہوتا ہے، اس طرح دادا پر بھی ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کا باپ، دادا، پردادا یہ نیک نہیں تھا، بلکہ 7ویں نسل میں جا کر، 7ویں درجے میں جا کر ایک دادا صاحب تھے جو نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ ان بچوں کو پہنچا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر دیکھیں یہ فائدہ پہنچا، برود قیامت بھی اسی طرح ہوگا کہ نیکیاں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گی، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اس طرح شفاعت کا معاملہ ہے کہ بے شمار آیات سے شفاعت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگ شفاعت کریں گے، لہذا اس کے تحت یعنی اس آیت کے تحت شفاعت والا معاملہ یا نیکی سے فائدہ پہنچانے والا معاملہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ معاملہ فقط آئے گا جس میں بغیر کسی وجہ کے یہ تصور رکھا جائے کہ ایک جان دوسری جان کے بدلے میں پکڑی جا سکتی ہے، کرے باپ بھرے بیٹا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ایک رسول نہ بھیج لیں۔ یہ آیت بڑی بہترین ایک حکم کو ثابت کرتی ہے کہ جب تک کسی تک ہدایت نہیں پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اپنے اطراف میں اگر وہ صاحب عقل ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، تو کم از کم اسے یہ تو تصور رکھنا چاہیے کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، چیزوں کو پیدا کرتی ہے، انہیں مارتی ہے، غذا فراہم کرتی ہے، نظام رزق اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ کم از کم ایمان رکھنا اس کے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ اس کے لیے دلائل کثیر ہیں کائنات کے اندر۔ اگر اتنا بھی وہ تصور نہ رکھے، یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو اس ذات کے تصور کے ساتھ یہ تصور نہ آئے کہ اس ذات کا نام خدا ہے، لیکن یہ تصور کم از کم اس کو رکھنا ہوگا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تو اس کی نجات اور بخشش ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بھی قیاسی بات ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص سے درگزر فرمائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، امرنا مترفیها، تو ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ حکم دیتے ہیں، ان پہ احکام بھیجتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، بے حکمی مبتلا ہو جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
فحق علیہ القول، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی اس بستی پر گویا کہ اپنا اللہ تعالیٰ کا جو حجت ہے وہ تمام ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں، مکمل طور پہ برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کچھ چھین کر آزماتا ہے وہیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اولا ان کے خوشحال لوگوں پر بہت سارے احکام بھیج دیتا ہے، اور تاکہ وہ اس پر عمل کریں گے تو سعادت پائیں گے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس احکام کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہ کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے کہ عمل نہ کر سکیں، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود مختار بنا دیتا ہے، احکام بھیجتا ہے۔ جب وہ قوم ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرتی، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خوشحالوں پر احکام بھیجنے کا خاص طور پہ ذکر اس لیے فرمایا کہ خوشحالی کے اندر آدمی بہت سارے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک غریب فقیر آدمی اپنے تفکرات کے اندر پھنسا ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت سارے احکام پر عمل کرنے میں یہ تفکرات، یہ غربت، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لہذا اس لیے خوشحال کا ذکر فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بدحال ہیں وہ اگر برے عمل کرتے رہیں تو عذاب نہیں آئے گا، عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک فرما دیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے کے اعتبار سے، انہیں دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان سے خبردار بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، جو ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر واقف ہے اور وہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص عاجلہ کا ارادہ کرے، عاجلہ معنی جلد آنے والی، اور تو یہ جو دنیا ہے اس کو عاجلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فوراً حاصل ہوتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بعد میں حاصل ہوگی، مؤخرہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس طرح ارادہ کرتا ہے کہ مطلب وہ کفر اختیار اسلام قبول نہیں کرتا، کفر اختیار کرتا ہے اور دنیا میں مگن ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے اس دنیا میں جس شخص کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پھر وہ دنیا عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہتا ہے اس کو ضرور دے دیتا ہے، بلکہ بعضوں کو چاہنے کے باوجود کچھ نہیں دیتا اور بعضوں کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم بنا دیتے ہیں، قائم کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ تو یقینی سی بات ہے کہ صرف دنیا کمانے والا مسلمان کو جہنم کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے قید لگائی کہ کافر کے بارے میں یہ ہے کہ جو کافر اسلام کو قبول نہ کرے اور پھر دنیا کا ارادہ کرے اس کے لیے انجام ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اسے اس میں دھکے، وہ اس میں جائے گا اس حال میں کہ اس کی مذمت کی گئی ہوگی، اسے دھکے دیے جائیں گے، تو وہ اس میں داخل کر دیا جائے گا جہنم میں، ذلیل کر کے اور دھکے وغیرہ دے کر اس کو اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور پتہ چلا کہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی فکر کرنا، دنیا میں مشغول ہو جانا، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا اس عادت کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش جو ہے وہ کامیابی تک پہنچ جائے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی قید لگائی کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، اس کے لیے کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی جو کوشش ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اصل میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ حال بن رہا ہے۔ اگر آپ لغت جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حال ذوالحال کے لیے ایک قید کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے، کنڈیشن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہو، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو، یعنی نیک عمل جمع کر رہا ہے، نیک اعمال، آخرت کا ایک تصور بھی اس کے ذہن میں ہے، لیکن ایمان لانے والا نہیں، مثلا ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی کوشش بالکل رائے گا جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔
ہاں اگر وہ مومن ہے اور پھر آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوشش کامیاب ہوگی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم سب کو، ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی جو دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو بھی، جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور مومن ہیں ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ نُمِدُّ، ہم مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی عطا سے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کی بھی، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کی بھی، اللہ سب کی مدد فرما رہا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، بظاہر نعمتیں دے رہا ہے، اور فاسق و فاجر کو بھی دیتا ہے، نیک پرہیزگار کو بھی دیتا ہے، اس کی نعمت میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں آخرت کے اندر حساب سب کا مختلف ہوگا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تو تم دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ہی زیادہ عطا فرمایا، کسی کو بہت ہی کم عطا فرمایا، جسے کم عطا فرمایا اسے کمی کے ذریعے آزما رہا ہے، جس کو زیادہ دیا اسے زیادہ دے کر آزما رہا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آخرت میں درجات سب سے زیادہ، سب سے بڑے درجات آخرت میں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی منصب آپ حاصل کر لیں، کتنے سے بڑا منصب، جس کا سب سے بڑا منصب ہے کہ پوری دنیا کے آپ بادشاہ بن جائیں، لیکن آخرت کا منصب اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے کہ وہ اخروی نجات ہے، اس کو زوال ہے، آخرت کے منصب کو زوال نہیں ہے، اس لیے آخرت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہے۔ تو جو فضائل، جو کمالات، جو برکات آخرت میں ہیں، یقیناً دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن فنا ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن باقی رہنے والی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر فوقیت دے، لیکن فرماتے ہیں معاملہ یہاں الٹا ہے۔ دنیا ہے مٹی کی جو فنا ہونے والی ہے، آخرت ہے سونے کی جو باقی رہنے والی ہے، اور انسان اپنی کم عقلی کے ذریعے اس دنیا کو آخرت پر فوقیت دے دیتا ہے، یقیناً اس کی کم عقلی ہے۔ چنانچہ تمام باتیں بیان کر کے ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ تبارک، پس اے سننے والے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا خدا نہ بناؤ۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک وقت آئے گا کہ تم اس حال میں بیٹھے ہوگے کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، یہ آخرت میں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا کہ تم عبادت مت کرو إِلَّا إِيَّاهُ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی تہلیز پہ قدم رکھیں، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو پس تم ان کے لیے اف بھی مت کہنا اور ان دونوں کو مت ڈانٹنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم کہو ان کے لیے نرم بات، تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، کچھ سخت بات مت کہنا۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔